الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وظیفہ آفیشیل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل اردو وظیفہ آفیشیل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا آزمودہ وظیفہ کہ جس کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس طرح کی مشکلات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، بے شک مشکلات کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے آپ کی وہ مشکلات جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ جس حاجت کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے یہ، بہت سارے علماء کرام اور یہ کرام کا آزمودہ عمل ہے، اور یہ وظیفہ بھی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے۔ اس وظیفے کو میری بہت سی بہنوں نے کیا ہے اور ان کو کامیابی ملی ہے، اور یہ وظیفہ میرا اپنا بھی آزمودہ ہے۔ مجھے خود بھی جب کسی مشکل میں ہوتی ہوں، اگر کسی مشکل میں پھنس جاؤں یا میرا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، اگر مجھے اس کی امید بھی کہیں نظر نہ آ رہی ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا وہ کام کروا دیتے ہیں۔ یعنی کہ مجھے اس وظیفے پر اتنا یقین ہے کہ میں اپنی ہر مشکل کام کے لیے اس وظیفے کو کرتی ہوں، ہر مشکل وقت میں ہوں اگر تو اس عمل کو ضرور کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرا جو کام ہوتا ہے، اگر بظاہر لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن نہیں لگ رہا، مگر ممکن بنانے والی ذات بھی تو ہے نا جو ہر کام کو ممکن بناتی ہے، اس کے ایک کن کہنے کی دیر ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنا جو کام بھی ہو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کوئی بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، صرف آپ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر اس عمل کو کریں۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات ہے، وہی تو ہے جس کے آگے ہم سر جھکاتے ہیں اور جس سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے سوا ہم کس سے مدد مانگیں؟ ہمیں کون ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آج کل کے اس ٹائم میں ہم کسی انسان کو اگر کہتے ہیں ہمارا یہ کام کر دیں، ہماری مدد کر دیں، تو وہ بجائے ہماری مدد کرنے کے ہمارے مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ہماری مدد تو کہاں کریں گے؟ مگر اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو ہماری مدد کرے، جس سے ہم مدد مانگیں، اور جتنی بھی مشکل ٹائم میں ہو تو ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، وہی ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی ہمیں مشکلات سے نہیں نکال سکتا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے ہر طرح کی مصیبت کے لیے، پریشانی میں اگر ہیں تو اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو جائے تو آپ پھر بھی اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو، پھر بھی آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ اچھی جاب چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے شوہر کے ساتھ، میاں بیوی کی اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر میں اکثر ناچاکیاں رہتی ہیں، تو اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دن دولت ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، تو آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اور بہت سی آزمودہ وظیفہ ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہم آج قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الکوثر یعنی کہ عطا کرنے کی خوشخبری سنائی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بے پناہ خیر و برکت۔ اور یہ صورت جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بلند ظاہر کرتی ہے۔ یعنی کہ اس صورت کا اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں اپنے مشکلات کے لیے، میری ایک بہن ہے جن کی شادی کو بہت ٹائم ہو گیا تھا، اور انہوں نے جب اس عمل کو کیا ہے تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑواں بیٹے عطا کیے۔ انہوں نے ہر جگہ چیک اپ کروایا، ہر جگہ سے انہوں نے میڈیسن لی، اور بہت سے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور جب انہوں نے اس عمل کو کیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑواں بیٹے عطا کیے۔ تو عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ہر چیز کو ممکن بنا دے گا، صرف آپ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر اس وظیفے کو کرنا۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو 129 دفعہ پڑھنا ہے۔ 129 دفعہ آپ نے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان دونوں نمازوں میں سے جس کے ساتھ بھی آپ اگر پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک نماز کے ساتھ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی اور آپ نے درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ ویسے وظیفہ 3 دن کا ہے، اگر آپ اس کو کرنا چاہیں، اگر آپ کرتے رہیں اس وظیفے کو جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا تو یہ بہت اچھا ہے۔ ویسے یہ 3 دن کا عمل ہے، اور 3 دن کے کرنے سے ہی جو بھی آپ کا مقصد ہو، جس مقصد کے لیے آپ کرتے ہوں، تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ مگر تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر سے کام لے کر، اگر آپ کا 3 دن میں وہ کام نہیں ہوتا تو آپ اس کو مزید آگے بھی اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن میں ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو آپ اس کو آگے بھی جاری رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مگر مایوس نہیں ہونا، مایوس اس کے ساتھ نہیں ہونا، اس میں صرف توکل آپ نے رکھنا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا 3 دن میں نہ ہوا تو آگے آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے، اور جب جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھ کر اپنی دعا کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کو، اگر تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، جیسی تقدیر انسان کی لکھی جا چکی ہے وہ ویسی ہے، مگر ایک دعا ہے کہ وہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا میں اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہماری تقدیر بدل جاتی ہے، اور جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔